دوسرا یہ کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ سینسٹیو میٹرس. سینسٹیو میٹرز دیکھیں، اب اگر آپ ایک 4 سال کے بچے کو LGBT کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اوبیسلی دیٹس رانگ، اس کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپینڈ کرتا ہے ایج کیا ہے بچے کی. اب اگر میری بیٹی 11 سال کی، میں اس کو ابھی بھی وومن ایشوز کے بارے میں نہیں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، سائیکلس کے بارے میں نہیں بتاؤں گی. اس کو کون بتائے گا؟ اس کو جب اچانک کوئی ایسا سین ہوگا اسکول کے اندر کچھ، تو اس کو ٹیچرز بتائیں گی یا اس کو کلاس فیلوز جب اس کو بلی کریں گے وہ بیڈ سچویشن ہے یا میں پہلے سے اس کو گائڈ کروں. سو میں نے اس کو ٹائملی بتا دیا. یہ ٹائم فریم آپ کو خود سے دیکھنا ہے. اگر آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، وہ پیوبرٹی ہٹ کر رہا ہے، آپ کی بیٹی پیوبرٹی ہٹ کر رہی ہے، تو اس کو پہلے سے گائڈ کرنا ہے کہ بیٹا یہ چینجز ہوں گی آپ کی باڈی کے اندر. یو ہیو ٹو گائڈ دیم. اس میں آپ کو تھوڑا فرینڈلی بھی ہونا ہے اور تھوڑا سا. ہم یوزلی پیوبرٹی کے بارے میں ایز اے بوائے میں بات کروں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے ہمارے ایج فیلو جو فرینڈس ہیں لڑکیوں کو بھی دے آر نیو ٹو دس ٹو. ان کے لیے بھی نہیں. ہم عام طور پہ ہمارے جو فرینڈز ہوتے ہیں ہمارے ایج فیلوز ہوتے ہیں یوزلی، رائٹ؟ تو ان کے لیے بھی وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہوتی ہے. سو وی آر ویری کنفیوزڈ ریگارڈنگ دیٹ. اور جو مسکنسیپشنس تب کی بنی ہوئی ہے نا، اب تک ہماری وہ کلیئر نہیں ہوئی. یس بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار اچھا یہ ایسے نہیں تھا، یہ تو ایسے تھا، یہ ایسے نہیں ہے. ہم نے تو اسٹارٹ میں بڑا مس گائڈ کیا کہ ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ کے خیال میں فار ایگزامپل بوائز، میرے ساتھ کسی نے کمیونیکیٹ نہیں کیا. مجھے تو جو کچھ مطلب بڑے ہو رہے تھے باہر سے، کبھی ایک بات اس نے بتا دی، ایک بات اس نے بتا دی، تیسری کانٹراڈکٹ کر گئی، چوتھی جو ہے وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہی. تو مطلب میرے پیرنٹس نے کبھی یہ چیز کمیونیکیٹ میرے ساتھ نہیں کی وچ وڈ ہیو ڈن. سملرلی جو گرلز ہیں ان کے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی ہم اتنی زیادہ وہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہم نہیں ایون کہ مدرس بھی صحیح طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی ہیں، رائٹ؟ میرا جو سوال تھا شروع میں وہ یہ تھا اباؤٹ چائلڈ ابیوز، بیڈ ٹچ اینڈ گڈ ٹچ. ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ تھنگ ان کڈس. وہ تو آپ تو ابھی پیوبرٹی کی بات کر رہی ہیں، تو ٹین ایجرس کی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں بہت چھوٹے بچے جو کہ ابھی 4-5 سال کے، جنہوں نے باہر اسکول آنا شروع کیا یا باہر سوسائٹی میں جانا شروع کیا ہے. تو ہاؤ وی کین گائڈ دیم اباؤٹ دس. دیر آر ٹنز آف چینلز، دیر آر ٹنز آف ویڈیوز اویلیبل آن یوٹیوب. آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب بچے کو آپ بات دے رہے ہوتے ہیں، مدرس کو میں کہتی ہوں جب آپ بات بچے کو دے رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ بچے کو بتانا شروع کرتے ہیں دیٹ دیز آر یور پرائیویٹ پارٹس، اور ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات بتانی ہو، شاید یہ بات تھوڑی کنٹروورسی میں چلی جائے آپ کی، کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم بچے کو صرف یہ بتائیں گے نا کہ کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا، تو شاید وہ بات وہ کب تک لے کے چلے اپنے ساتھ، 18-19 سال تک بھی، 20 سال تک بھی. مے بی اگر اس کو کوئی پسند بھی آ رہا ہے تو اس کو بھی ہاتھ بھی نہ پکڑانے دے. ٹھیک ہے، تو آپ بچے کو یہ کہو کہ اگر آپ کمفرٹیبل نہیں ہو، سو یو ہیو ٹو گیو اے شٹ اپ کال ٹو دیٹ پرسن. بٹ اف یو آر کمفرٹیبل، یہ ایک چیز تھوڑی سی کنٹروورسی میں بھی آئے گی، لیکن میں اس کو کلیئر نہیں کر پا رہی ابھی، کہ اف یور چائلڈ از کمفرٹیبل ود اے ہگ، فار ایگزامپل کوئی انکل ہگ کریں، وہ مے بی غلط نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ اگر ہر چیز سے اس کو باؤنڈ کر دیں گے کہ بھائی یہ بھی بیڈ ٹچ ہے، وہ بھی بیڈ ٹچ ہے، ہاں اس کو یہ بتاؤ کہ بیڈ ٹچ کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے. میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کمیونیکیشن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ بیڈ ٹچ، کہ بیٹا اگر آپ کو آپ کی باڈی پہ کسی بھی پارٹ پر آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے، یہ اس اسپیسیفک پارٹ پر اگر آپ کو انکل بھی ہے یا آنٹی بھی ہے یا کوئی بھی ہے ٹچ کرتا ہے، تو آپ نے مجھے آ کر بتانا ہے. ایگزیکٹلی، رائٹ؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس کو اب ہماری جو دیسی فیملیز ہوتی ہیں نا، اس کے اندر وہ ہگ کرنا، چومنا، گلے لگانا، دس از ویری کامن. ٹھیک ہے نا؟ باہر کے ملک میں آپ بنا اجازت کے، ہاں وداؤٹ کانسینٹ آپ کسی کے بچے کو ٹچ نہیں کر سکتے، رائٹ؟ لیکن ہمارے یہاں پہ دس از ویری کامن. ابھی ہم بات کرتے ہیں گڈ ٹچ کی اور بیڈ ٹچ کی. دیر از اندر ٹچ انوانٹیڈ ٹچ، جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. انوانٹیڈ ٹچ یہ کہ فار ایگزامپل کوئی انکل آنٹی ہے، کوئی بڑا بھائی ہے، چاچو ہے، وہ بچے کو ہگ کرنا چاہ رہا ہے محبت میں، پیار میں، اور ہم زبردستی جو پیرنٹس ہیں، نہیں بیٹا چلو چلو انکل آئے، ہاں انکل آئے، بچہ نہیں چاہ رہا حق کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو زبردستی جب کر رہے ہوتے ہیں نا اس بچے کے ساتھ، وہ بھی آئی تھنک ایک بڑا بیڈ قسم کا بچے کے ذہن میں امپیکٹ ڈالتا ہے. تو وہ بھی ہمیں اگر بچہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، آئی تھنک وی شوڈ گیو ہر اور ہم اسپیس. کیا ایگزیکٹلی، اس کی اپنی چوائس ہونی چاہیے، اور وہ ایک الگ پرسنالٹی آپ کا بچہ. آپ اس کے ماں باپ ضرور ہیں، لیکن وہ ایک اس کو ایز اے الگ پرسن جو ہے وہ ٹریٹ کریں. اگر بچہ اریٹیٹ ہو رہا ہے تو اس کے وہ بچے جو کہ دل کے سچے ہوتے ہیں، وہ اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ اگر نہیں ملنا چاہتا. فار ایگزامپل میں نے اپنے گھر میں ایک رول سیٹ کیا ہوا ہے کہ بیٹا ایون اف یور مامو از ہینڈ شیکنگ ود یو اینڈ یو آر ناٹ کمفرٹیبل، یو آر الاؤڈ ٹو سے نو. You have a chance, you have the ability to say no to anyone.
آپ کے پاس آپشن ہے. یہ نہیں ہے کہ میرے تو ماموں ہیں, مما کو کیا ہوگا, مما ناراض ہو جائیں گی. تو بچے اس وجہ سے بھی جو ہے نا بہت سارے رشتوں کو لے کے جو ٹاکسک ہوتے ہیں یا جو تھوڑے سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں ان کو لے کے چلے ہوتے ہیں, ہمارے مما دیکھیں گی, پاپا ناراض ہوں گے. بھائی نو, یو آر انڈیویجول پرسن. اف یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, دیٹس یور تھنگ.